أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے سورۃ الفجر کی آیت نمبر 15 سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے، اور اس سورہ مبارکہ کی باقی آیات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، ٹیکنالوجی اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم اپنا پچھلا سبق دہراتے ہیں، جو کہ سورۃ الفجر کی پہلی 14 آیات، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب کہ وہ چلنے لگے، کیا ان میں عقل مند کے واسطے کافی قسم ہے؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے عادیوں کے ساتھ کیا کیا؟ اور ستونوں والے ارم کے تھے، جس کی مانند کوئی قوم ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی، اور سمودیوں کے ساتھ کہ جنہوں نے وادی میں بڑے بڑے پتھر تراشے تھے، اور فرعون کے ساتھ جو کہ میخوں والا تھا۔ ان سبوں نے شہروں میں سر اٹھا رکھا تھا، سرکشی اور بغاوت کر رکھی تھی، اور بہت فساد مچا رکھا تھا۔ آخر تیرے رب نے ان سب پر عذاب کا کوڑا برسایا، یقیناً تیرا رب گھات میں ہے۔ یہ ہمارا کل کا سبق، اور کل کے سبق میں ہم نے دیکھا جو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی جن چیزوں کے اوپر یا جن قدرت کی نشانیوں کے اوپر، وہ اس بات پر کہ جس طرح یہ ساری چیزیں، ان کا عروج اور زوال جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جن کی جو تبدیلی اور تغیر جو تم لوگ روزانہ کی بنیادوں پر اپنے روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہو، اور بہت ساری ایسی نشانیاں، یہ بالکل تمہارے لیے بہت واضح طور پر اشارہ ہے کہ تمہارے جو باطل عقائد ہیں قیامت کے بارے میں یا دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں، یا تمہاری یہ جو سوچ ہے کہ اگر یہ سارا کچھ اس طرح سے ہے تو اسی طرح سے چلتا رہے گا، تو تمہاری یہ سوچ باطل ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے اس نظام میں، قدرت میں، اللہ تعالیٰ کے اوپر اللہ تعالیٰ پوری طرح سے یہ طاقت رکھتا ہے کہ کسی بھی وقت یہ پورا نظام کائنات لپیٹ کر پورا منظر نامہ جو ہے وہ بدل دے۔ اگر تم ان ان نشانیوں کے اوپر غور و فکر کر کے نصیحت نہیں پکڑتے، تو تم اپنے سے پیچھے، اپنے سے پہلے گزرے ہوئے کچھ لوگوں یا کچھ قوموں کی طرف ذرا نظر اٹھا کر دیکھ لو کہ کس طرح سے وہ بھی اپنے زمانے کی عظیم الشان سلطنتیں اور طاقتور ترین قومیں اور لوگ تھے، لیکن اور انہوں نے بھی کبھی گمان نہیں کیا تھا کہ ان کے اوپر بھی کبھی زوال آئے گا، ان کے اوپر بھی کبھی زمین تنگ ہوگی، یا وہ بھی کبھی عذاب سے دوچار ہوں گے، یا ان سے کبھی یہ مال و دولت جو ہے وہ چھن جائے گی، وہ طاقت اور توانائیاں جو ہے ان کے کسی کام نہیں آئے گی۔ لیکن اللہ نے ایسا عذاب کا کوڑا ان کے اوپر برسایا کہ وہ
آنن فانن صفا ہستی سے مٹ گئے اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ایک مثال بن گئے۔ تو تمہیں ان کی طرف دیکھنا چاہیے کہ ان کا کیسا حال کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس پر پوری طرح سے قدرت رکھتا ہے کہ تمہارے اوپر بھی کسی بھی وقت کسی بھی لمحے اپنی گرفت کو مضبوط کرے۔ وہ جو گھات لگائے اللہ تعالیٰ بیٹھا ہے، تو یقیناً تیرا رب گھات میں ہے۔ آیت نمبر 14 جو ہمارے سامنے ہے، کہ کسی بھی وقت وہ اپنے شکنجے کو کس سکتا ہے، اور تم پھر اگر اس کی پکڑ میں آ گئے اس حال میں کہ تم اس کی رہنمائی اور اس کی نصیحت سے بے پرواہ پھر رہے تھے اس دنیا میں، تو تم یقیناً اس جانور کی طرح پھڑپھڑاؤ گے جو اچانک کسی شکنجے میں پڑ جاتا ہے، شکنجے میں پھنس جاتا ہے، لیکن اس کو پھڑپھڑانا اور وہ پھر وہ کوشش کسی بھی کام نہیں آئے گی، کیونکہ تو اب تم اپنی مہلت کا وقت جو ہے وہ برباد کر بیٹھتے۔ اور کل کا جو سبق تھا اس میں ہم نے ایک دوسرا جو پوائنٹ آف ویو جو ہم اپنے ذہنوں میں لائیں، جو ہمارا اگلا آنے والا جو سبق ہے اس کو ہم اس کی تمہید کے طور پر اگر ہم دیکھیں، تو وہ پچھلی قومیں یا پچھلے لوگ جن کا تذکرہ ہمیں ملا، عاد اور سمود اور فرعون کی قوموں کو کی طرف اشارہ کر کے نبی کے ان سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو آیات نازل کی، تو اس سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی مال و دولت اور اپنی عزت اور شہرت اور اپنے عہدے اور اپنے دنیا کے حسب نسب اور دنیا کے جو دیگر معاملات ہیں ان میں اپنے آپ کو بڑا مضبوط اور بڑا توانا سمجھتے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ ان کے پاس یہ جو توانائیاں ہیں، ان کے پاس جو عزت ہے یا جو دولت ہے، جو ان کے پاس عہدہ اور اختیار ہے، وہ ان سے کبھی چھن نہیں سکے گا، یا اس کے بل بوتے پر انہوں نے اپنی پوری دنیا جو ہے وہ برباد کر دی۔ دنیا کی محنت کرتے ہوئے در حقیقت انہوں نے اپنی دنیا میں بھی سزا کے مستحق ہوئے، اور آخرت انہوں نے در حقیقت اپنی برباد کر دی، آخرت جو ہے اس سے محروم ہو گئے۔ تو یہی جو ہے موضوع، اس کنسپٹ یا اس اوپینین کے تحت اگر ہم آگے چلیں، تو آگے والا موضوع جو ہے وہ ہمیں پچھلی آیات کے ساتھ کنیکٹ ہوتا بھی نظر آئے گا، اور پھر اگلا آنے والا موضوع جو ہے وہ ہمارے سامنے بھی تھوڑا سا واضح ہو جائے گا۔ تو آج کا جو سبق ہے ہمارا آیت نمبر 15 سے آن بورڈ جو شروع ہو رہا ہے، اس کی تمہید کے طور پر ہم کچھ باتیں جو ہیں وہ پہلے دیکھ لیتے ہیں، تاکہ ہم ان کو پھر آسانی سے کور کریں کہ آگے آنے والے جو آیات ہیں ان میں معاشرے میں کچھ جو برائیاں، معاشرتی جو کچھ برائیاں یا معاشرتی کچھ ناانصافیاں جو ہیں، یا معاشرتی کچھ ظلم و ستم جو ڈھائے جاتے ہیں یا جو کیے جاتے ہیں یا جو سرزد ہوتے ہیں، ان کا تذکرہ ہے۔ اور وہ سارے ظلم و ستم جو ہیں وہ دولت اور شہرت یا خاص طور دولت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو دولت دی، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو اختیار دیا یا طاقت دی، تو اس اختیار اور طاقت اور دولت کے نشے میں آ کر وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں، بہت ساری اخلاقی باتیں جو ہیں ان کو پسے پش ڈال کر وہ دوسروں کے اوپر نا انصافی جو ہے وہ کرتے ہیں، دوسروں کے اوپر دوسروں کا حق جو ہے وہ ہڑپ کر دیا جاتا ہے۔ اس میں دونوں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی فراوانی نعمت جس کو میسر ہو، تو وہ شخص جو اس فراوانی نعمت کے اندر آ کر اپنی جو اصل حقیقت اور اوقات ہے اس کو کھو بیٹھتا ہے، اور اپنے آپ کو وہ شداد سمجھ بیٹھتا ہے، اپنے آپ کو وہ بڑا طاقتور سمجھ بیٹھتا ہے کہ اللہ نے میرے اوپر بڑا احسان کیا، یہ میں تو اسی کے لائق تھا، اسی کے اللہ میرے اوپر خوش ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر یہ احسان کیا ہے۔ اور پھر وہ اس غنی میں اس غنا میں آ کر وہ بہت سارے میٹر جو ہے وہ ایسے کر جاتا ہے جو کہ اس کو آخرت میں اس کی پکڑ کے باعث بنتے ہیں۔ تو بہت سارے ایسے میٹرز ہیں جس کے بارے میں ہم ذکر کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ عام طور پر مال و دولت جو ہے وہی دوسری طرح کے جو بہت سارے اخلاقی برائیاں ہیں ان کے اوپر حاوی ہوتی ہیں، کیونکہ مال و دولت کی وجہ سے دوسروں کا حق جو ہے وہ غضب کئی دفعہ کی ہو جاتا ہے یا کیا جاتا ہے۔ مال و دولت کی وجہ سے کئی دفعہ عہدے ملتے ہیں، کئی دفعہ عہدوں کی وجہ سے مال و دولت بھی ہوتی ہے، لیکن اکثر اوقات جو ہے وہ مال و دولت اور حسب نسب کی وجہ سے کوئی عہدہ ملتا ہے یا کوئی
सल्तनत में कोई हिस्सा मिलता है। इसी तरह से जो मौलत दौलत वाले हैं वो दूसरों के ऊपर अपना रोब जमाते हैं, दूसरों के ऊपर अपनी हुक्मरानी के चक्कर में बहुत सारे ऐसे मामलात जो हैं वो कर जाते हैं। मालो दौलत वाले जो हैं वो अक्सर जो है वो ज़्यादा इज्जत भी हासिल कर पाते हैं, ज़्यादा शोहरत भी हासिल कर पाते हैं। गो के उसमें कुछ एक्सक्लूजन हैं, लेकिन मालो दौलत रखने वाले जो हैं वो एक गालिब जो रवैया जो है उनका माशरे में हमें नज़र आता है। हम माशरती जो बुराइयां या माशरती मामलात जो बिगाड़ है उसमें, तो लिहाजा हम इस चीज़ को अपने जहन में रख कर आगे एक दो बातें जो करेंगे। गो के अल्लाह ताला की तरफ से जो फरावानी नेमत है, जैसा कि हम आयत नंबर 15 और 16 में देखेंगे, उसमें दोनों पहलू आएंगे हमें। एक तो अल्लाह ताला की तरफ से इज्जत, वो इज्जत जो है वो उनके मुकाम मर्तबे, उनके हसब नसब, और उनके पास जो अल्लाह ताला ने फ़हम और फरासत दी है, या इस तरह के दीगर जितने गैर मादी तरह के मामलात हैं उनकी वजह से भी हो सकती है। और उसके अलावा उनके ऊपर जो अल्लाह ताला की नेमतें हैं, जैसा कि मालो दौलत है और दूसरी इस तरह की नेमतें, वो सारी इसमें शामिल होती हैं। लेकिन क्योंकि मालो दौलत का अनसर जो है वो बड़ा नुमायाँ होता है, इसलिए हम अगर देखें कि हमारे माशरे में मालो दौलत के जो इंसानी सोच और उसके उसके अफकार के ऊपर कुछ असरात मुरतब होते हैं, कुछ मनफी असरात पड़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक याद दहानी के तौर पर हम तज़किरा करते चलें। इससे पहले कुछ आयात गुजरी थी जिसमें अल्लाह ताला ने बहुत वाज़े तौर पर ये फरमा दिया था कि गो के इंसान को फितरी तौर पर कुछ कमज़ोरियों के साथ अल्लाह ताला ने पैदा किया। फितरी तौर पर इसमें कुछ कमज़ोरियां हैं कि ये भूल जाता है, ये गुमराही में मुब्तला हो जाता है, या ये अपने रास्ते जो है वो छोड़ देता है और नाफरमानी की तरफ आ जाता है। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला ने इंसान को वो सारी कुदरतें, उसका अख्तियार जो है उसमें, वो सारी कुदरतें, सारी ताकतें और सारी तवानाइयाँ, सारी स्किल्स उसमें ये शामिल करके इख्तियार उसको दिया कि वो अगर कोशिश करे, अगर थोड़ी सी वो मेहनत करे, तो अपनी उन खामियों को काबू करके उन खामियों के ऊपर वो पूरी तरह से या अपना जो तसल्लुत है वो बरकरार कर सकता है। उन खामियों से छुटकारा दिलाकर सही रास्ता, सीधा रास्ता जो है वो चुन सकता है। तो लिहाजा अल्लाह ताला की ये नेमतें हैं वो दर हकीकत आजमाइश है। और जो इस आजमाइश पर पूरा उतरता है, अपनी उन स्किल्स को, अपनी उन खामियों को, अपनी उन तवानाइयों को जो अल्लाह ताला ने उन्हें इख्तियार के साथ साथ अता की हैं, अगर वो उनको बरूए कार लाए, तो वो यकीनन इस काबिल है, इस पर पूरी ताकत रखता है कि उन खामियों या उन कमज़ोरियों के ऊपर अपने आप को मजबूत करे, या उन कमज़ोरियों के ऊपर वो काबू पा ले। लेकिन उसके बावजूद अगर नहीं करता, नहीं काबू पाता, नहीं वो कोशिश करता, मेहनत करता, तो यकीनन ये उसकी अपनी कोताही है, यकीनन ये उसकी अपनी नाफरमानी या हठधर्मी है। तो बहरहाल मालो दौलत के उस और उससे जुड़ी हुई कुछ दूसरी जो नेमतें हैं अल्लाह ताला की, उसके कुछ मनफी असरात जो हैं वो हमारे माशरे पर इनफरादी तौर पर भी और इज्तमाही तौर पर भी हमें नज़र आते हैं मुख्तलिफ सूरतों में। उसकी बहुत सारी ऐसी मुख्तलिफ सूरतें हो सकती हैं। वो सारी की सारी सूरतें जो हैं वो मतलब इस्लाम की रोशनी फूटने से पहले जो है वो भी उस वक़्त के अरब माशरे में आम थी, बहुत बढ़ चढ़ कर थी, उनकी रस्म व रिवाज का हिस्सा बन चुका था। उनकी कह लें कि रोज़मर्रा के जो कवानीन तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो उनकी रसूमात थी, उनके उनमें यही तरीके राय थे कि जिसमें वो मुख्तलिफ अंदाज से जुल्म और सितम करते थे। लेकिन वही तरीके जो है उसी तरह से या उससे इसकी कोई अपडेटेड फॉर्म में, उसके कोई अपडेटेड वर्जन जो है वो बाद की उम्मतों में भी मुख्तलिफ अंदाज में जारी रहे, और आज भी वो उसी तरह से मुख्तलिफ अंदाज में हमें अपने मुआशरों में मिलते हैं, चाहे वो मुस्लिम माशरा हो, चाहे वो नॉन मुस्लिम माशरा हो। तो उनमें बहुत सारे जो मामलात हैं, अगर उनमें से कुछ का तज़किरा करें, तो मुआशरती रवैयों में पहले ये कंसेप्ट या एक खुशफहमी पाई जाती थी लोगों में, खासकर मुशरकीन में या मुशरकीन अरब में, कि अल्लाह ताला ने अगर इज़्ज़त, माल और दौलत और शोहरत वगैरह अता की है, तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी है, अल्लाह ताला हमसे खुश है। और जब अल्लाह ताला हमसे राज़ी और खुश है इस दुनिया की ज़िंदगी में, तो यकीनन आखिरत की ज़िंदगी अगर तो मतलब होगी, या जो भी मामलात होंगे, तो जिस तरह से इस दुनिया की ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने हमें
عطا کیا ہے خوش ہو کر، اسی طرح سے آخرت میں بھی ہمیں اس طرح سے نوازے گا، جبکہ در حقیقت حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اسی طرح یہی کنسپٹ جو ہے مختلف انداز میں آج بھی ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مطلب فراوانی نعمت جو ہے، وہ اگر تو کسی نے کرپشن کر کے مال کمایا ہے یا ناجائز طریقے سے ہتھیا کر اپنی عزت اور شہرت جو ہے وہ بڑھائی ہے، برے اور گناہ کے کاموں میں پڑھ کر انہوں نے اپنی عزت بنائی ہے، جیسا کہ میڈیا کی پرسنالٹیز وغیرہ ہیں، وہ مطلب فلمیں وغیرہ، ڈرامے وغیرہ جو اس طرح کے، وہ شکر کرتے اللہ کا نہیں تھکتے کہ اللہ نے ہمیں بڑی عزت دی، اللہ نے ہمیں بڑی دولت دی۔ تو اللہ تعالیٰ تو ایسی عزت اور ایسی دولت دیتا ہے جو کہ تقوی والی ہو، جو کہ گناہوں سے دور ہو۔ تو لہٰذا ایسی عزت اور ایسی دولت اور ایسی شہرت کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کہنا، یہ کسی بھی طور پر مناسب نہیں، یہ کسی بھی طور پر ہمارے لیے جائز نہیں۔ تو مختلف شکلیں جو ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بڑا احسان کیا ہے، اور پھر اس کو کنیکٹ کر لینا کئی دفعہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں اس طرح سے احسان کیا ہے تو بعد کی زندگی میں بھی ہمارے ساتھ اسی طرح سے ہوگا۔ تو یہ ایک باطل خیال ہے، ایک باطل عقیدہ ہے، جو کہ حقیقت کے بالکل برعکس ہے۔ اسی طرح سے معاشرتی رویے اور رسم و رواج جو ہیں وہ بہت عام ہے امیروں اور غریبوں میں۔ امیروں کا اپنا رہن سہن ہے، سٹائل ہے رہنے جانے کا، غریبوں کا اپنا ہے، لیکن وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی کنٹراسٹ کی شکل میں رکھتے ہیں، اور اس کے بھی بہت سارے منفی رجحان جو ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں، جیسا کہ آگے جا کر ہمیں کچھ اس کے اشارے بھی مل جائیں گے۔ اسی طرح سے انسانی فطرت میں ہے کہ جب مال ملتا ہے تو اگر وہ اپنے نفس کو قابو میں نہ رکھے تو انسان ناشکرا، غنی اور بے پرواہ ہو جاتا ہے، تکبر اور غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، جبکہ اس کے برعکس تنگی جب ہوتی ہے، تنگی کی صورت میں وہ بے صبرا ہو کر مایوس ہو، نا امید ہو جاتا ہے۔ یہ آیت نمبر 14، آیت نمبر 15 اور 16 میں ہم دیکھیں گے کہ جب انسان جو ہے اس کو مال ملے، اس کو طاقت ملے، اس کو عزت اور توانائی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہیں ان کی فراوانی ہو، تو وہ اکڑ میں آ جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری ہی کوشش کا یہ نتیجہ ہے، اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عزت دی، یہ میری ہی محنت کا پھل ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے۔ جبکہ وہ اس چیز کو بھول جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ کوالیفائڈ ہوں، اس سے زیادہ وہ محنت کرنے والے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر آزمائش جو ہے برقرار رکھی۔ تو اگر کسی کو ان کی محنت کے نتیجے میں یا کوشش کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کامیابی دیتا ہے یا مال و دولت اور عزت اور شہرت دیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اور اس کے وہ در حقیقت ایک آزمائش ہے، اور اس آزمائش میں پورا اترنے کے لیے اس کو عاجزی اور انکساری اختیار کرنی ہے، نہ کہ غرور اور تکبر کے میرا حق تھا جو مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ اسی طرح سے تنگی اور پرسی میں بھی کہ اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میری کوشش کے باوجود مجھے کم وسائل میں رکھا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، تو اس پر صبر و شکر کرنا ہے، صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی ہی طرف اپنے معاملات کو منسوب رکھنا ہے، نہ کہ ناشکری کر کے، نہ کہ کوئی گلے شکوے کر کے اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے معاملات جو ہیں وہ اس طرح سے گڑ گڑا کر جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنے۔ تو یہ بھی ایک معاشری رویہ جو ہے ہمارے اندر انفرادی اور اجتماعی دونوں طور پر ملتا ہے۔ اسی طرح سے انسان رزق کی کشادگی اور تنگی کو عزت اور ذلت کا معیار سمجھ بیٹھتا ہے۔ عام طور پر یہ معاشرتی رویہ بھی ہے کہ کسی کو کوئی اگر امیر کبیر بندہ ہے تو اس کو وہ باعزت سمجھنے لگتا ہے، وہ امیر کبیر بندہ اپنے آپ کو بڑا عزت سمجھنے لگ جاتا ہے، یا دوسرے لوگ جو ہیں وہ اسے باعزت سمجھنے لگتے ہیں، جبکہ جو غریب ہے، جو فقر میں ہے، جو تھوڑی سی لو کیٹیگری میں ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں پھر اس کو کمزور اور ذلیل جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے، اس کی کوئی عزت نفس نہیں ہوتی، یا کوئی اس کو عزت سے نہیں دیکھتا۔ تو مال و دولت کی کمی اور زیادتی کی وجہ سے یہ ہمارے اندر ایک منفی رجحان جو ہے یہ بھی مختلف انداز سے پایا جاتا ہے، جو کہ غریب اور امیر میں فرق کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح سے انسان مال و دولت کی محبت میں اس قدر کھو جاتا ہے کہ نیکی اور برائی، حرام اور حلال، جائز اور ناجائز اور اس طرح کی دیگر معاملات سے بالکل بے پرواہ ہو کر صرف دولت حاصل کرنے، جمع حاصل کرنے، اور اس اپنی عیش و عشرت میں ہی اپنے آپ کو کھویا ہوا رکھتا ہے۔ تو یہ اس کا رویہ جو ہے یہ بھی در حقیقت اسلام کی یا اس کی جو
فطرت میں جو اللہ تعالیٰ نے جو اس کو قوتیں اور توانائیاں عطا کی ہیں کہ اپنے نفس کے اوپر قابو پائے، اس کے بالکل برعکس ہے۔ تو وہ حرام اور حلال کی کوئی تمیز نہیں کرتا، بس اس کو تو مال و دولت سے غرض ہے کہ اپنی مال مجھے ملے، مجھے دولت ملے، بس اسی نشے میں دھت رہتا ہے۔ اور پھر اسی نشے میں پھر معاشرے کے دوسرے افراد جو ہیں ان کے اوپر وہ طرح طرح کی زیادتیاں کرتا ہے، ان کے مال کو ہڑپ کر جاتا ہے، ان کے حقوق کو ہڑپ کر جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مالدار لوگ جو ہے وہ کس طرح سے عدالتوں کو عدالتوں میں انصاف جو ہے اس کو وہ خریدتے ہیں، اسی طرح سے اپنے دفتری معاملات میں کس طرح سے رشوت اور یہ وہ سارا کچھ جو ہے وہ دے کر امیر جو لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر اس میں ہوتے ہیں، جو کہ غریب جو ہیں وہ بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ اسی طرح سے ناجائز طریقے سے مختلف طرح کے معاملات جو ہیں وہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک ناانصافی کا بازار جو ہے وہ گرم ہوتا ہے معاشرے میں۔ دولت کی اس طرح کی غیر منصفانہ تقسیم جو ہے جو انسان نے خود کر رکھی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم جو ہے وہ تو آزمائش کے طور پر ہے کہ کسی کو زیادہ دیا تو اپنی ضرورت کے مطابق اپنے اوپر خرچ کرو، اور باقی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسرے لوگوں کا حق سمجھ کر ان کو ان کا حق پہنچاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو تقسیم ہے دولت کی، اس میں تو ایک آزمائش ہے اس طرح کی، لیکن انسان جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ جی مجھے جو مل گیا وہ میرا ہی حق ہے، اس میں کسی دوسرے کا حق نہیں ہے۔ تو اس طرح سے دولت کی غیر منصفانہ تقسیم جو انسان نے کر رکھی ہے، اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے حقوق سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے امیر اور غریب کی زندگیوں میں فرق جو ہے وہ معاشرے میں ایک ویلتھ کمپٹیشن کو جنریٹ کرتا ہے۔ ایک 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 دولت حاصل کرنے کی یا سٹیٹس حاصل کرنے کی ایک دوڑ دھوپ یا ایک جو کمپٹیشن ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے، جس میں جو غریب ہے وہ اپنے آپ کو امیر کرنے کے لیے بہت سارے ایسے معاملات کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے جس سے اس کو دولت حاصل ہو جائے۔ اور اسی طرح سے عیش و عشرت میں جو پھنسا ہوا جو شخص ہے وہ اپنی دولت کو اور بڑھانے کے چکر میں ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا ایک کمپٹیشن جو ہے وہ ہمیں معاشرے میں ملتا ہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں اس طرح کی جو بے راہ رویاں ہیں وہ اور زیادہ بڑھتی ہمیں نظر آتی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے منفی اثرات ہیں جو دولت کی زیادتی اور دولت کی کمی کی وجہ سے معاشرے میں انفرادی اور اجتماعی طور پر ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو یہ سارے اثرات جو ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں اور اللہ کی نصیحت اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی ان کی سنت اور ان کی احادیث اور ان کی رہنمائیوں کو اگر ہم دیکھیں تو جب بندہ مومن کو آسودگی اور تنگی دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تو یہ ہے کہ چاہے آسودگی ہو چاہے تنگی ہو پرسی ہو، تمہیں دونوں حالات میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مطلب پشت رکھنا ہے اور اپنے سامنے بھی رکھنا ہے، اور آسودگی نعمت کی صورت میں اللہ کا شکر گزار رہنا ہے اور اس کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اور تنگ دستی کی صورت میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا اور نہ ہی کوئی گلہ شکوہ کرنا ہے۔ بندہ مومن جو ہے اس کی تو یہ نشانیاں ہیں، یا اس کی تو یہ سوچ ہے، یا اس کا تو یہ عمل ہے کہ وہ تنگ دستی کی شکل میں اپنا اپنا صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا، اور پھر بھی اللہ کے ساتھ اس کا کنیکشن جو ہے وہ اسٹیبلش رکھتا ہے۔ اور اگر اس کو آسودگی ہو نعمتوں کی تو اس میں بھی پھر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کے راستے میں اس مال کو خرچ کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ اپنا کنیکشن جو ہے وہ اسٹیبلش رکھتا ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ جو مال مقدار میں کم ہو مگر کفایت کر جائے، مگر کافی ہو جائے، وہ اس مال سے بہتر ہے جو زیادہ ہو مگر غافل کر دے۔ جو غفلت میں ڈال دینے والا مال جو ہے اس سے بہتر وہ کم مقدار والا مال ہے جو کہ انسان کو غفلت کی بجائے اس کو شکر کرنے پر آمادہ رکھتا ہے۔ تو اس کی یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کا جو اللہ کی آزمائش ہے، اس کے اوپر پورا اترنا یہ کوئی ایسی ناممکنات میں سے نہیں ہے، جیسا کہ تذکرہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری طرح سے سکلز اور توانائیاں انسان کو دے رکھی ہیں کہ وہ اپنی ان خامیوں کے اوپر، فطری کمزوریاں جو ہیں ان کے اوپر وہ قابو پا سکے۔ تو اس کے اوپر قابو پانے کی بہت ساری اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں طاقتیں دی ہیں اس کی ہمیں عملی طور پر بہت ساری مثالیں بھی دنیا کی زندگی میں مل جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی جو ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو ان کی اپنی زندگی میں خاص کر ان کے آخری جو سال تھے
ग़ज़वा अहज़ाब के बाद या फ़तह मक्का के बाद या उस वक़्त तो उनको एक बड़ी ताकत जो है, एक बड़ा गलबा जो है वो उनको अल्लाह ताला की तरफ से मिल चुका था। और वो एक बड़े हुक्मरान के तौर पर भी अपना नाम जो है इस तारीख में लिखा सकते थे, जो कि बड़े महल्लात का मालिक होता और बड़े नौकर चाकर उसके आगे पीछे होते और बड़ा उसका लंबा चौड़ा एक लश्कर, लाओ लश्कर होता। लेकिन उन्होंने ये सब कुछ पीछे रख कर बिल्कुल एक ऐसी जिंदगी को उन्होंने अपने तरजीह दी, जिसमें एक दफ़ा हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो जबकि ईला का मैटर हुआ था, वाक़या बड़ा लंबा है, तफसील में नहीं जाते। तो हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में तशरीफ़ ले गए, तो वो अपने घर की छत पर थे और एक खजूर की छाल से बनी हुई एक चटाई नुमा एक बिस्तर था जिस पर वो लेटे हुए थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके ऊपर के बदन में कोई कपड़ा नहीं था, तो उनके बदन मुबारक के ऊपर वो खजूर की छाल के निशान जो थे उनके उसके ऊपर लेटने की वजह से वो थे। तो इस पर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि कैसर व कसरा के जो बादशाह हैं वो तो ज़िंदगी की इस तरह से दुनिया की आसानियां या दुनिया की इस तरह से लज्जतें लूट रहे हैं, और आप इतना बड़ा मनसब और ओहदा होने के बावजूद आपकी ये हालत है। तो उस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहा कि लगता है कि तुम अभी तक ये जान नहीं सके कि कैसरो अल्लाह ताला की नज़र में जो इज्जत है वो उनकी नहीं है, बल्कि वो इस तरह की है कि मतलब तुम देखते नहीं कि अल्लाह ताला की जो इज्जत और तकरीम जो है वो इन हालात में मुझे मिली है, वो कैसरो किसरा वाले हालात में नहीं मिलती। बहरहाल मफहूम उसका यही है, अल्फाज में यकीनन काफ़ी सारा फ़र्क है मेरा। तो दोबारा आपके जहन में जब यकीनन ये हदीस आएगी या जब वाक़या आएगा, तो बहुत सारे ताज़े हो जाएंगे हमारे याददाश्त के तौर पर। इसी तरह से हमने ज़ुहद और तकवा का जो चैप्टर पढ़ा था हमारे हदीस के लेक्चर में, तो हदीस के सबक में, उसमें भी हमने एक मिसाल जो है वो हमने देखी थी, और भी बहुत सारी उसमें मिसालें थी कि हज़रत सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक इलाके में अपना एक एक खलीफा या एक गवर्नर मुकर्रर करके भेजा, तो उन्होंने उन्होंने उनको वहाँ पर एक वजीफ़ा या मंथली एक तनख्वाह जो है वो वहाँ पर मुकर्रर की गई, जो कि मुनासिब थी एक महीना जो है उसको गुजारा करने के लिए एक एवरेज तौर पर। कुछ अरसे के बाद हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु वहाँ पर खुद गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने उस अपना बैतुल माल जो था उसके स्टाफ से कुछ गुफ्त शनीद करने के बाद उनसे कहा कि मुझे लिस्ट दें उन लोगों की जो कि इस इलाके में गरीब हैं, मिस्कीन हैं, जो कि हकदार हैं कि मैं उनको थोड़ा सा हदिया या थोड़ा सा इनाम अपनी तरफ से दूं। तो जब उनके सामने लिस्ट पेश की गई उनके स्टाफ की तरफ से या उस बैतुल माल के स्टाफ की तरफ से, तो उस लिस्ट में सबसे ऊपर जो है वो हज़रत सईद बिन आमर का नाम था। तो ये देखकर हज़रत उमर जो है वो हैरान रह गए कि हज़रत सईद बिन आमर जो है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनको तो एक एक मुनासिब तौर पर एक वजीफ़ा उनका मुकर्रर है, और उनको तो मिस्कीनों की लिस्ट में नहीं होना चाहिए, वो तो अच्छे और खुशहाल उनकी गुजर बसर होनी चाहिए। तो उन्होंने हज़रत आमर से पूछा, सईद बिन आमर से पूछा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि क्या वजह है ये तुम्हारा नाम जो है इस लिस्ट में, मिस्कीनों की लिस्ट में सबसे ऊपर है। तो उन्होंने कहा कि जी मैं तो अपनी ज़रूरत के मुताबिक कुछ थोड़ी सी चीज़ें रख कर बाकी सारा जो जो भी मुझे तनख्वाह या हदिया मिलता है वो तो मैं गरीबों मिस्किनों में तकसीम कर देता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी जो है इसी तरह से मैंने मुख्तसर रखी है। तो हज़रत उमर ने उनकी सफ़ेद पोशी का भरम रखते हुए उनको डायरेक्ट नहीं, किसी और के थ्रू कुछ रकम जो है वो हज़रत सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में बाद में भेजी। तो जैसे ही उनके घर पर वो रकम पहुंची, तो हज़रत सईद बिन आमिर जो है वो धाड़े मारकर रोना शुरू हो गए। और उनकी बीवी जो है, जो कि यकीनन हमारे जैसे लोग नहीं थे, उनकी मिसालें जो हैं वो शायद अब क़यामत तक हमें ना मिल सकें। तो उनकी बीवी जो है वो बाहर आई और उन्होंने कहा कि क्या माजरा हो गया, आप क्यों इस तरह से आप कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, हजरत सईद बिन आमर ने, कि मेरे घर में जिंदगी आ गई। यानी कुछ हदिया जो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनके घर में भेजा, तो उनको देखकर उसको देखकर उन्होंने कहा कि मेरे घर में तो जिंदगी, यानी दुनिया की जिंदगी, दुनिया मेरे घर में आ गई, जिंदगी नहीं सॉरी दुनिया, कि मेरे घर में तो दुनिया आ गई, कि दुनिया की माल और दौलत मेरे घर में आ गया। तो इस पर उनकी बीवी ने कहा कि इस पर परेशान होने की क्या ज़रूरत है, मैं बहुत सारे गरीबों और नादारों को जानती हूँ।
تو ہم جو ہیں یہ مال ان میں تقسیم کرتے ہیں، تو انہوں نے وہ ہدیہ جو آیا وہ بھی دوسرے لوگوں میں، غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیا۔ تو اس طرح کی زندگی رکھنے والے جو جو مثالیں ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں، تو یہ بھرپور اس بات کی طرف ہمیں اشارہ کرتی ہیں کہ انسان دولت اور شہرت اور عزت اور مال کے ہوتے ہوئے بھی اگر اپنے آپ کو قابو نہ کر سکے تو یقیناً یہ اپنی ہی کوتاہی اور اس کی اپنی ہی مطلب ہٹ درمی، یا اپنا ہی اس کی ایمان کی کمزوری جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں، یا دیگر بہت سارے ایسے معاملات۔ اسی طرح سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو ہے، ان کا واقعہ بھی ہمارے سامنے ایک مثال ہے کہ ان پر جو اس وقت کا گورنر یا حکمران تھا، اس نے ان کو جیل میں ڈالا، اور ان کے اوپر وہاں پر اس قدر تشدد کیا گیا کہ کہتے ہیں کہ اگر ہاتھی کے اوپر بھی اتنا تشدد کیا جاتا تو وہ بھی بلبلا اٹھتا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے ایمان کی طاقت اور ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے کبھی ان کی آنکھوں میں آنسو تک نہیں آئے۔ لیکن جب وہ حکومت بدلی اور دوسرا حکمران آیا، اور اس نے پھر حضرت امام احمد بن حنبل جو ہے رضی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو جیل سے آزاد کیا، اور پھر جیل سے آزاد کر کے اشرفیوں کے ڈھیر جو ہے اس وقت کے، یعنی مال و دولت کے ڈھیر جو ہیں، وہ ان کے سامنے ہدیہ کے طور پر یا نذرانے کے طور پر پیش کیے کہ یہ نذرانے کے طور پر آپ کی خدمت میں یہ حاضر کرتے ہیں۔ تو جب انہوں نے حضرت امام احمد بن حنبل نے وہ دولت کا ڈھیر اپنے سامنے دیکھا، تو یہ ڈھیر دے کر وہ زاروں کے تار رونے لگ گئے، اور کہ اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ اے اللہ تیری دی آزمائش بڑی سخت ہے، میں اس آزمائش کے قابل نہیں ہوں۔ یعنی مال اور دولت جس کے پیچھے انسان جو ہے یہاں پر دوڑ دھوپ کرتا ہے، جو مطلب وہ لوگ جو بڑے بڑے مال کے حریص ہوتے ہیں، وہ تو کرتے ہی کرتے ہیں، دوسرے لوگ جو ہیں وہ بھی ہمیشہ یہ خواہش میں ہوتے ہیں کہ کچھ اچھا ان کے پاس سورس آف انکم ہو، حلال طریقے سے بھی، کہ اپنی زندگی کو بڑے بہترین انداز سے گزار سکیں۔ ان کے لیے بھی یہ بہت ساری مثالیں ہمیں اور بھی مل سکتی ہیں کہ کس طرح سے ماضی میں ایسا ہو چکا ہے کہ اس مال و دولت کے اثر کے اوپر اپنا جو اللہ تعالیٰ نے جو ان کو عطا کیا ہے ایک سکل جو ہے، اس کے ذریعے سے وہ پوری طرح سے غالب رہتے ہیں، پوری طرح سے اپنے نفس کو قابو میں رہتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس کے لیے بڑا آسان تھا کہ سب کو وہ برابر مقدار میں مال و دولت جو ہے وہ دے دیتا، لیکن اگر ایسا ہوتا کہ ہر کوئی غنی ہوتا، تو ایسی صورت میں تو ہمارے معاشرے کا ایک رویہ جو ہے وہی بہت مختلف ہوتا۔ مالک اور ملازم دونوں کے پاس اگر برابر کی عزت اور دولت اور شہرت ہوتی تو مالک مالک نہ ہوتا اور ملازم ملازم نہ ہوتا۔ تو مال کی جو تقسیم ہے اللہ تعالیٰ نے کی ہے، کسی کو زیادہ دے کر اور کسی کو کم دے کر، اس میں اور بھی بہت ساری حکمتیں ہیں اگر انسان جو ہے وہ اس کو تھوڑا سا عقل و شعور سے سمجھنے کی کوشش کرے۔ بہرحال مختصر یہ کہ یہ آسودگی اور تنگی دونوں حالتیں تو در حقیقت ایک آزمائش ہے۔ جو اس آزمائش پر پورا اترے گا وہی در حقیقت کامیاب ہوگا، وہی در حقیقت فلاح پانے والا ہوگا۔ وگرنہ دنیا میں تو ہو سکتا ہے کہ کچھ آسائشیں حاصل کریں، کچھ مال و دولت کے ذریعے سے وہ بڑی پر آسائش اور آرام دہ زندگی جو ہے وہ گزار لے، لیکن آخرت میں اگر دنیا میں اس نے توجہ نہیں دی تو آخرت میں اس کے لیے پھر عذاب ہی عذاب ہوگا۔ تو یہ مال و دولت سے جڑی ہوئی بہت سارے ایسی منفی رویے یا بہت ساری ایسی باتیں جو ہیں جو ہمیں پس منظر میں رکھنی ہے آگے آنے والی آیات کے ضمن میں۔ تو ہمیں آگے آنے والی آیات جو ہے وہ بھی پوری طرح سے ہمارے سامنے واضح طور پر ہوں گی، اور اس کے علاوہ اس کا کنیکشن پچھلی جو کچھ قوموں کا تذکرہ کیا جو کہ اپنی مال و دولت سے بھی بڑے کے اعتبار سے بھی بڑی طاقتور تھیں، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عذاب کا کوڑا برسایا، تو ان کا بھی مال و دولت ان کے کسی کام نہیں آیا۔ اسی طرح سے آج کا انسان جو ہے اگر وہ سمجھتا ہے کہ مال و دولت ہی سب کام کی چیز ہے، تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ مال و دولت جو ہے وہ کسی طور پر بھی دنیا کی زندگی میں کچھ آسانیاں ضرور کر سکتی ہے، لیکن ان آسانیوں کے اندر اگر انسان نے اپنی راہ نجات تلاش نہ کی تو پھر وہ ایک بڑے عذاب میں یقیناً مبتلا ہونے والا ہے۔ تو یہ ایک تمہیدی کلمات کہہ لیں، یا ایک ابتدائی کچھ پوائنٹس کہہ لیں، اضافی پوائنٹس کہہ لیں، جو کہ ہمیں آگے آنے والی آیات اور پھر اس رویے کے نتیجے میں جو معاملات ہوں گے قیامت میں، آخرت میں، ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے مال و دولت کے اوپر بڑا
تکبر کیا ان کا بھی، اور جنہوں نے مال و دولت ہونے کے باوجود یا کمزوری ہونے کے باوجود جنہوں نے اللہ کے راستے کو نہیں چھوڑا، ان کے لیے بھی دونوں کا کس طرح سے وہاں پر پھر آخرت میں معاملات ہوں گے، اس کا بھی ہمیں اسی پس منظر میں انجام جو ہے وہ بھی ہمیں آگے جا کر آیات میں ملے گا۔ تو بہرحال اسی تمہید کے ساتھ ہم ہمارا سبق جو ہے وہ آج کا دیکھتے ہیں آیت نمبر 15 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ اِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، جب انسان جو ہی وہ آزمائے اسے اس کا رب، لیکن جب انسان اس کی عادت یا اس کی فطرت یہ ہے کہ جب آزمائش کے طور پر رب اس کا، یا جب اس کو رب جو ہے اس کو آزماتا ہے، کس طرح سے آزماتا ہے؟ فَأَكْرَمَهُ، پھر اس کو وہ عزت دیتا ہے، وَنَعَمَهُ، اور وہ نعمت دیتا ہے، اس کو عزت اور مال و دولت اور شہرت جو ہے وہ عطا کر کے جب اس کا رب اس کو آزمائے یا آزماتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت بخشی۔ اللہ تعالیٰ نے تو آزمائش کی خاطر اس کے اوپر یہ مال و دولت اور عزت اور شہرت کی فراوانی کی، لیکن وہ اس مال و دولت اور عزت اور شہرت جو ہے اس کو حاصل کر کے وہ بجائے اس کے کہ اللہ کا شکر ادا کرے، وہ الٹا تکبر میں پڑ جاتا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت بخشی ہے، میری سکلز کی وجہ سے، میری محنت کی وجہ سے اللہ نے خوش ہو کر مجھے دیا ہے۔ جبکہ وہ اما، اور لیکن اذا مبتلاہ فقد، اذا مبتلاہ جب وہ آزمائے، جب اللہ تعالیٰ آزماتا ہے یا آزمائے اسے، فقدر علیہ رزقہ، پھر تنگ کر دے اس پر اس کا رزق، فیقول، پھر وہ کہتا ہے ربی، میرے رب نے اہانت کی میرے اوپر، یا مجھے ذلیل کر دیا۔ جب اس کو مال و دولت دے کر اللہ تعالیٰ آزماتا ہے تو پھر اس مال کے اور دولت کے نشے میں اس میں آ کر، تکبر میں آ کر، غرور میں آ کر وہ کہتا ہے کہ یہ تو میرا حق تھا جو مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اور پھر وہ ناشکری کرنے لگتا ہے۔ اور اسی طرح سے جب وہ انسان کو تنگی دے کر اس کا رزق جو ہے اس کو تنگ کر کے اس کے اوپر آزماتا ہے، تو وہی انسان جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ سے گلہ شکوہ کرنے لگ جاتا ہے کہ اللہ نے تو مجھے ذلیل کر دیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو تقسیم دولت ہے اس کو وہ اس کی جو اصل ہے، اس کی جو لاجک ہے، اس کی جو منطق ہے، اس کو تو پہچان ہی نہیں سکا۔ کلا، ہرگز نہیں، تم مال و دولت کی اللہ تعالیٰ کی اس تقسیم کے بارے میں تمہارا جو خام خیالی ہے وہ بالکل غلط ہے، بالکل وہ باطل ہے، کہ تم اگر سمجھتے ہو کہ اللہ نے دولت دی ہے تو تمہاری کوئی عزت کی، تمہاری کوئی محنت کی وجہ سے نہیں، وہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے رحم و کرم کیا، تو تمہاری یہ جو سوچ ہے، یہ تمہاری سوچ بالکل باطل ہے، بالکل غلط ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ بل لا تکرمون الیتیم، کہ جب تمہیں دولت ملتی ہے، جب تمہیں اللہ تعالیٰ شہرت دیتا ہے، جب تمہیں اللہ تعالیٰ اقتدار دیتا ہے، دولت کا غلبہ جو ہے وہ یقیناً ایک 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 غالب پہلو ہے دولت کا جو نشہ ہے، تو اس دولت کے یا مال و دولت کے حصول کے اعتبار سے، یا مال و دولت کی موجودگی کے اعتبار سے ہم آگے والی آیات جو ہیں وہ زیادہ قریب مانی دیتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ کوئی اقتدار اور جو مطلب اعلیٰ کوئی مطلب حکمرانی جو ہے وہ بھی ساری چیزیں اس میں شامل ہیں، کہ بلکہ تمہارا رویہ تو یہ ہے کہ لا تکرمون الیتیم، کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، تم یتیم کو اس کا حق نہیں دیتے۔ اب یہ یتیم کی عزت کرنا، یتیم کا حق جو ہے وہ کھا جانا، یا یتیم کے ساتھ نا انصافی کرنا، یا یتیم کے ساتھ احسان نہ کرنا، یہ بھی ایک بہت اٹ سیلف بہت لمبا ایک ٹاپک ہے۔ ہمارا وقت جو ہے وہ ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم مطلب مزید تفصیل میں جائیں، لیکن آگے آنے والی جو صورتیں ہیں ان میں امید ہے کہ یہ اس طرح کے جو ٹاپکس ہیں وہ دوبارہ ضرور کھلیں گے، تو جہاں پر بھی موقع ملے گا اس کے بارے میں یاد دہانی کے طور پر مزید کچھ باتیں جو ہیں وہ کریں گے۔ اس سے پہلے کافی ساری چیزیں جو ہیں یا کافی ساری باتیں جو ہیں ان ٹاپکس کے اوپر گزر چکی ہیں۔ بہرحال چلتے چلتے ایک چھوٹی سی جو حدیث ہے اس کو ہم ضرور یاد دہانی کے طور پر ہم ذکر کرتے ہیں، کہ ابو داؤد میں ہے کہ یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح میرے ساتھ ہوگا جیسے کہ دو انگلیاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو انگلیاں ساتھ ساتھ والی جو ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں میرے ساتھ میرے قریب اس طرح سے ہوگا جس طرح سے یہ دو انگلیاں ہیں۔ تو بہرحال یتیم کی پرورش کرنا، اس کے مال کی حفاظت کرنا، اور اس کے اوپر احسان کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایک بڑا ہی قابل قدر کام ہے، جس کی ایک بڑی ہی
مطلب عزت افزا اور بڑے ہی نعمتوں والے ٹھکانے جو ہیں وہ آخرت میں ہیں۔ لیکن مالدار جو ہیں، تمہارا یہ رویہ جو ہے کہ تم جو اپنائے رکھتے ہو، اس رویے یا مال و دولت کے نشے میں آ کر تم یتیم کی عزت کرنا بھول گئے، اس کو اس کا حق دینا بھول گئے، اس کا حق جو ہے وہ غضب کر جاتے ہو، ہضم کر جاتے ہو۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور نہیں تم آپس میں ترغیب دیتے کھانا کھلانے پر مسکین کی، اور اسی طرح سے تم مسکین کو کھانا کھلانے کی بھی آپس میں ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے۔ یہ اجتماعی طور پر یہ بات ظاہری طور پر نظر آتی ہے کہ اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان کو یا دوسرے لوگوں کو تم مسکین کے اوپر، یا مطلب لوگوں کا دیکھے دیکھے بھی، ضروری نہیں کہ کوئی کسی کو بلائے، ظاہری طور پر بھی کسی کو کوئی مدد کرے تو اس کو دیکھنے والے جو ہیں وہ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ تو تم غریب اور یتیم کی، مسکین کی جو مدد جو ہے وہ کھانا کھلانے پر وہ بھی نہیں کرتے۔ یہاں پر کھانا کھلانے کا مطلب صرف کھانا کھلانا نہیں، بلکہ ان کی ضروریات کو مختلف انداز سے پورا کرنا، ان کا احساس رکھنا، یا ان کے معاملات میں ان کے لیے مدد کرتے رہنا، یہ سارے معاملات جو ہیں اس میں شامل ہو جاتے ہیں، داخل ہو جاتے ہیں۔ تو اس ضمن میں کافی ساری باتیں جو ہیں وہ بہت دفعہ ہو بھی چکی ہیں، اور خاص کر سفید پوش لوگ جو ہیں، جو کہ ضرورت ہونے کے باوجود دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، وہ بہت ہی زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو تلاش کر کے ہم خود ان تک پہنچ کر ان کا حق جو ہے وہ ان تک ہم پہنچائیں، کیونکہ وہ سفید پوش ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ اپنے آپ کو کم میں گزارا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور جتنی بھی مجبوری ہو وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ تو ایسے لوگوں کو پھر خاص کر نشاندہی کر کے پھر ان کی سفید پوشی کا بھرم رکھتے ہوئے، یہ بھی بہت اہم ہے، جو کہ ہاتھ آگے بڑھا کر مانگ لیتا ہے اس کا تو عزت نفس جو ہے وہ الگ طریقے سے ایک ہوتا ہے، اور لیکن جو ہاتھ آگے نہیں بڑھاتا تو اس کے ہاتھ آگے بڑھائے بغیر اس کی خدمت کرنا اس انداز سے کہ اس کی سفید پوشی کا بھرم رہے، اس کی عزت نفس جو ہے وہ اسی طرح سے مجروح نہ ہو، تو یہ بھی ایک بہت اہم جز ہے۔ تو تم طاقت کے نشے میں آ کر غریب اور مسکین کو کھانا کھلانے اور ان کی ضروریات پوری کرنے کو بھی تم بالکل ہی ترغیب نہیں دیتے، بالکل کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم کھا جاتے ہو وارث کا مال، کھا جانا سمیٹ سمیٹ کر، اور تم اسی طرح سے وارث کا مال جو ہے وہ ہڑپ کر جاتے ہو، وارث کا مال بھی تم کھا جاتے ہو۔ یہ پرانے زمانوں میں تو، یا اسلام سے پہلے دور میں تو یہ بڑا ایک عام رواج تھا، جس کا وہ کہ اللہ تعالیٰ نے کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور احادیث اور سنت سے اس کا تو خاتمہ بالکل کر دیا۔ ہماری شریعت میں جو وراثت کی تقسیم ہے، اس کا میٹر جو ہے وہ پوری طور پر کھلے طور پر ریزالو کر دیا، لیکن اس کے باوجود اس سے پہلے جو ہے وہ ایسے ایسے بہت سارے معاملات چلتے رہتے تھے۔ جو طاقتور ہوتا تھا وہ سارا کچھ ہتھیار لیتا تھا، عام طور پر جو گھر کا کسی فیملی کا جو بڑا بیٹا یا بڑا فرد ہوتا تھا وہ وراثت کا سارا مال ہڑپ کر جاتا تھا، یا وہاں پر یہ کنسیپٹ پایا جاتا تھا کہ جو لڑنا جانتا ہے، جو سٹینڈ ہونا جانتا ہے، یا جو حفاظت کرنا جانتا ہے خاندان کی، اس کا حق ہے کہ وہ مال و دولت وراثت جو ہے وہ صرف اسی کو ملے۔ اسی طرح سے جو طاقت میں ہوتا تھا وہ اپنا سارا مال ہڑپ کر جاتا تھا۔ کوئی یتیم مسکین جو چھوٹے بچے ہوتے تھے جن کے پاس وراثت کا کوئی مال ہوتا تھا تو اس سے وہ وراثت کا مال جو ہے وہ ہڑپ کر جاتے تھے۔ اس طرح سے بہت سارے معاملات جو ہے وہ پہلے ہوتے تھے۔ گو کہ اسلام نے ان ساری چیزوں کو ختم کر کے ایک پورے کھلے قوانین جو ہیں وہ لاگو کیے، بلکہ اس کے احکامات دیے، اور بڑے سخت طرح کے احکامات دیے۔ اس کے باوجود آج بھی مختلف شکلوں میں، مختلف صورتوں میں یہ معاملہ جو ہے وہ ہمارے اندر جو ہے وہ رائج ہے۔ خاص کر خواتین بہنوں کا جو حصہ ہے اس کو بھائی جو ہیں وہ کس طرح سے وہ ہڑپ کر جاتے ہیں۔ گو کہ ہمیشہ ہم جیسا نہیں ہوتا، لیکن اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بہنیں جو ہیں وہ بھی نرم دلی کی وجہ سے، بھائیوں کے احساس کی وجہ سے اپنا حصہ جو چھوڑ دیتی ہیں۔ یقیناً یہ بہنوں کا ایک بہت بڑا ایک عمل ہے یا اجر ہے، لیکن ان کا پورا حق ہے۔ اگر وہ حق مانگے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کوئی مانے نہیں کہ ان کو جو حق جو ہے ان کا وہ نہ دیا جائے۔ اس کے علاوہ یہ وراثت کی تقسیم جو ہے اس کا حساب کتاب رکھنا جو ہے وہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ چاہے کوئی کسی کو ہبہ کرے یا گفٹ کر دے اپنا حصہ جو ہے، لیکن اس کے باوجود حساب کتاب جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے کہ کس کا کتنا حصہ بنتا تھا اور کس کا کتنا حق بنتا تھا۔ کوئی اپنا حق جو ہے اس سے دستبردار ہو جائے تو پھر بعد میں وہ اس کے بڑائی ہے، اس کا
اس کی اچھائی ہے اور اللہ تعالیٰ کا اجر کا یقیناً باعث ہوگا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف معاملات میں آج بھی یہ جو وراثت کی تقسیم کا میٹر ہے، اس میں بہت سارے کریٹیکل سینیریوز جو ہیں وہ ہمیں ملتے رہتے ہیں. تو بہرحال تم طاقت اور دولت اور مال کے نشے میں آ کر وارثوں کا مال جو ہے وہ تک ہڑپ کر جانے کے میں تم کمی نہیں کرتے. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم محبت کرتے ہو مال سے بہت زیادہ محبت، اور تم اپنے مال کی محبت میں پوری طرح سے گرفتار ہو، اور اپنے مال کی محبت میں اس طرح سے گرفتار ہو کہ تمہیں کچھ اور دکھائی نہیں دیتا، تمہیں کچھ اور سجھائی نہیں دیتا. جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو مال کی محبت میں بھی دو راستہ جو ہے، ایک درمیانہ راستہ جو ہے وہ تمہارے لیے متعین کر رکھا ہے. تو تم تو اپنے مال کی محبت میں اس قدر بڑھ جاتے ہو تو تمہیں حلال اور حرام اور جائز اور ناجائز کی تمیز جو ہے اس کا فرق کرنا ہی تم بھول جاتے ہو، دوسروں کے اوپر ظلم اور فسطائیت اور جبر کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہو اس مال کی محبت میں. اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کلّا، ہرگز نہیں. تمہارا یہ عمل، تمہارا یہ رویہ، تمہارے یہ ضابطے جو ہیں جن کو تم نے اپنا رکھا ہے دنیا کی زندگی میں، یہ ہرگز تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے، یہ ہرگز اللہ کی نظر میں مقبول نہیں ہوں گے. اس کا ایک یہ بھی ہو سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ تمہارا اس طرح سے مال کا حاصل کر لینا، ہڑپ کر لینا، اس طرح سے مال کا جمع کرنا اور اس طرح سے مال کا اکٹھا کر کے اس کے اوپر تکبر کرنا، یہ تمہارے کسی کبھی کام نہیں آئے گا، ہرگز نہیں. کب کام نہیں آئے گا؟ اذا دکت الارض دکن دکا، جب کوٹ کوٹ کر ہموار کر دی جائے گی زمین ریزہ ریزہ، جب کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر کے اس زمین کو ہموار کر دیا جائے گا. یعنی قیامت کا دن، جب قیامت کی ساری ہولناکیاں جو ہے وہ اس میں جمع ہو جاتی ہیں، کہ قیامت کی ہولناکیاں جب برپا ہوں گی اور یہ زمین جو تم اس وقت دیکھتے ہو بڑی پرفضا اور بڑی سرسبز شاداب، اور یہ ایک وقت آئے گا کہ اس کو کوٹ کوٹ کر ہموار کر دیا جائے گا اور اس کو دہلا دیا جائے گا، اور اس میں سب ایسی ہلچل ہوگی کہ ہر طرف تباہی کے منظر ہوں گے. وجاء ربک، اور وجاء ربک والملک صفا صفا، اور آئے گا آپ کا رب اور فرشتے صف در صف. اور اس دن میدان حشر میں یا اس قیامت کے روز آپ کا رب اور فرشتے جو ہیں وہ صف در صف آئیں گے. فرشتے جو ہیں وہ آسمانوں سے مطلب گروہ در گروہ جو ہے وہ نمودار ہوں گے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نزول و جلال فرمائیں گے. کس طرح سے نزول و جلال فرمائیں گے؟ یہ یقیناً آیات متشابہات میں سے اس کی توضیح بیان کرنا یا اس کے بارے میں کوئی رائے دینا جو ہے وہ ہمارے لیے محال ہے. اس کے بارے میں کچھ کہنا ہمارے لیے محال ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے نزول جلال فرمائیں گے. اور فرشتے جو ہیں وہاں پر صف در صف جو ہے وہ بہتے جو وہ کھڑے ہوں گے اس عرش کے کناروں پر یا اس کائنات میں مختلف جگہوں پر. اور احادیث میں ملتا ہے کہ 8 جو بڑے طاقتور فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے. تو بہرحال وہ منظر جو ہے وہ جب ہمارے سامنے آئے گا تو یقیناً اس پر ہم گواہی دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دنیا میں جو بتایا تھا وہ یقیناً سچ ہے. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور لایا جائے گا اس دن جہنم کو، اس دن جہنم کو بھی قریب کیا جائے گا یا لے کر آیا جائے گا، حاضر کیا جائے گا. اس کے بارے میں بھی مختلف طرح کی رائے جو ہمیں ملتی ہیں کہ مسلم کی ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 70,000 لگاموں کے ساتھ جہنم جو ہے اس کو وہ جکڑی ہوئی ہوگی، اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ رہے ہوں گے. اور اس کی فردر ایکسپلینیشن فتح قدیر میں ہمیں ملتی ہے کہ جہنم کو عرش کے بائیں جانب کھڑا کر دیا جائے گا، جسے دیکھ کر مقرب اور انبیاء جو ہیں وہ گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے اور اپنے رب کو یا رب نفسی نفسی کہہ کر پکارنے لگ جائیں گے، گر گرانے لگ جائیں گے. تو وہاں پر جہنم کو حاضر کر دیا جائے گا، اور جہنم کو جب حاضر کر دیا جائے گا اس سے پہلے کے جو اس کے منزلیں ہوں گی حشر کی، وہ بھی یقیناً بڑی ہولناک ہوں گی ان لوگوں کے لیے جو مجرم ہیں، جنہوں نے جرم کیا دنیا کی زندگی میں. لیکن جہنم جب ان کے سامنے ہوگی تو پھر تو ان کی حالت جو ہے وہ غیر ہو جائے گی. تو اس دن جہنم کو لایا جائے گا یومئذ یتذکر الانسان، جس دن وہ نصیحت حاصل کرے گا انسان، وہ انا لہ الذکریٰ، جبکہ
کہاں ہے اس کے لیے نصیحت اس دن؟ یعنی اس دن انسان جو ہے وہ اپنی نصیحت حاصل کرے گا، یا تذکر تزکیہ کرے گا یا ذکر کرے گا. وہ تزکیہ، وہ نصیحت، وہ ذکر جس کے بارے میں ہم نے سورۃ الاعلیٰ میں بڑی تفصیل سے ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ تزکیہ نفس کرنا، دنیا میں جو ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا، یا اللہ تعالیٰ کی نصیحت جو ہے اس کو حاصل کرنا، اس کے مطابق اپنی اصلاح کرنا، یہ کس قدر ضروری ہے. تو دنیا میں تو وہ نصیحت کے اوپر گامزن نہ رہا، نصیحت اس نے قبول نہیں کی، اور تزکیہ نفس اپنا نہ کیا. لیکن آخرت میں جب جہنم کو اپنے سامنے دیکھے گا تو اس وقت وہاں پر وہ تزکیہ کرے گا، وہاں پر وہ نصیحت جو ہے اس کے بارے میں سوچے گا. اس کے دو مفہوم ہیں کہ وہاں پر وہ جب اس تزکیہ کو یا اس نصیحت کے مطابق اپنا معاملات کو درست کرنا چاہے گا تو وہاں اس وقت تو مہلت کا وقت ختم ہو گیا، تو وہ سب کچھ بے سود ہوگا. یا وہاں پر جا کر وہ ہاتھ ملے گا، یقول، وہ کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہ اے کاش میں نے آگے بھیجا تھا اپنی زندگی کے لیے. کہ وہ وہاں پر وہ پچھتائے گا کہ کاش کہ دنیا کی زندگی میں وہ نصیحت اور تزکیہ نفس جو ہے وہ میں کر لیتا، اور نصیحت جو ہے وہ حاصل کر کے اس کے اوپر اپنی زندگی جو ہے وہ بہتر کر لیتا، اس کی اصلاح کر لیتا. لیکن وہ میرے ہاتھ سے گزر گیا، وہ وقت میرے ہاتھ سے گزر گیا. اب افسوس کہ اے کاش کہ میں دنیا کی زندگی میں اپنی اصلاح کر لیتا. وہ وہاں پر اپنے ہاتھ ملے گا اور اپنے مطلب مایوس ہوگا وہاں پر. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، تو اس دن نہ عذاب دے گا اسے اس کے عذاب جیسا کوئی. یعنی اس دن اللہ تعالیٰ کا عذاب اس قدر شدید ہوگا کہ اس جیسا کوئی عذاب نہ ہوگا، کہ اس قدر شدید عذاب ہوگا جس کا کوئی وہم و گمان بھی دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے نہیں کر سکتا. اس قدر شدید عذاب وہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور نہ ہی وہ جکڑے گا اس کے جکڑنے کی طرح کوئی ایک. یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور اللہ تعالیٰ کی جکڑ یا اللہ تعالیٰ کی قید جو ہے وہ اس قدر سخت ہوگی، اللہ کی گرفت اس قدر سخت ہوگی کہ کوئی گرفت جو ہے اور کہیں کر نہیں سکتا اس کی. یا اتنی سخت اور اتنی مضبوط گرفت ہوگی، اتنی مضبوط پکڑ ہوگی اللہ تعالیٰ کی کہ اس کا وہم و گمان بھی اس دنیا کی زندگی میں کوئی کر نہیں سکتا. یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ تو حال تھا ان لوگوں کا جنہوں نے دنیا کی زندگی میں مال و دولت کے غرور میں آ کر، تکبر میں آ کر اپنا وقت جو ہے وہ گما دیا. لیکن جنہوں نے دنیا کی زندگی میں دونوں حالتوں میں، چاہے مال و دولت کی فراوانی کی صورت ہو یا مال و دولت کی تنگی، یا تنگی اور قسم پرسی کا میٹر ہو دنیا میں، دونوں حالتوں میں جس نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنے معاملات جو ہے اس کو درست رکھے، اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتا رہا، اللہ تعالیٰ کی طرح اس نے کنیکشن جو ہے وہ اسٹیبلش کیے اور اسی سے وہ مدد مانگتا رہا، اسی کا وہ شکر کرتا رہا، اسی کے سامنے اپنا صبر جو ہے وہ پیش کرتا رہا، تو سارے دنیا کی کوششوں، دنیا کی محنتوں اور دنیا کے معاملات میں وہ اللہ کی، صرف اللہ کے ساتھ جس نے لو لگا رکھی، تو اس کا وہاں پر کیا انجام ہوگا، یا اس کے وہاں پر کیا سہولت میسر ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یا آسانیاں نعمتیں ہوں گی. یا اس کو کہا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان. اس کو نفس المطمئنہ کہہ کر پکارا جائے گا، یا اس کو بلایا جائے گا، یا اس کی طرف اشارہ کیا جائے گا، نفس المطمئنہ. اس سے پہلے نفس کے بارے میں کچھ باتیں جو ہیں پہلے گزر چکی ہیں. ہمارا وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا، لیکن یاد دہانی کے طور پر ایک ہم نے دیکھا تھا سورہ یوسف میں نفس الامارہ کا ذکر آیا تھا. نفس الامارہ ایسا نفس ہوتا ہے جو انسان کو نافرمانیوں اور برائیوں کی طرف مائل کرنے والا ہوتا ہے. اور ایک نفس اللوامہ کا ذکر آیا تھا سورۃ القیامہ میں، جو انسان کو اس کی برائیوں پر ملامت کرنے پر آمادہ کرتا ہے اور اپنی اصلاح کی طرف اسے مائل کرتا ہے. تو نفس الامارہ اور نفس اللوامہ، یہ دونوں حالتیں جو ہیں دنیا کی زندگی میں انسان کی ہوتی ہیں. کہ نفس اللوامہ وہ نفس ہے جو کہ انسان کو برائیوں کی طرف راغب کرتا ہے اور مائل کرتا ہے، اور نفس الامارہ جو ہے اور نفس اللوامہ جو ہے وہ انسان کو برائیوں پر ملامت کر کے اپنی اصلاح کرنے کی طرف مائل کرتا ہے. تو جو نفس اللوامہ کا حامل رہا دنیا کی زندگی میں، وہ آخرت کی زندگی میں نفس المطمئنہ بنے گا، اطمینان والی جان بنے گی. تو ایسے نفس کو یا ایسے انسان کو وہاں پر اللہ تعالیٰ کہیں گے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو لوٹ اپنے رب کی طرف
راضی اور پسندیدہ، یعنی تو اپنے رب کی طرف اس طرح، اس حالت میں یا اس طرح سے لوٹ کر چل کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے، یعنی اللہ، وہ اللہ سے راضی ہوگا اور اللہ اس سے راضی ہوگا۔ اس طرح سے وہاں پر نفس المطمئنہ جو ہے، جو جس نے اپنے آپ کو نفس اللوامہ کی حامل شخصیت رکھا دنیا کی زندگی میں، اس کا آخرت میں نفس المطمئنہ کہہ کر اس کو پکارا جائے گا، بلایا جائے گا، اور اس کو خطاب کیا جائے گا، اور اس سے کہا جائے گا کہ تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل اس حالت میں کہ اللہ، تو اللہ سے راضی ہو جا اور اللہ تجھ سے راضی ہو جائے۔ اس کے بارے میں بھی بہت ساری جو باتیں جو ملتی ہیں کہ یہ مختلف منزلوں پر یا مختلف مواقع پر یہ نفس المطمئنہ جو ہے، یہ کامیاب جو نفس ہے، اس کو کہا جائے گا کہ تو جنت کی طرف خوش و خرم ہو کر لوٹ کر چل کے اللہ بھی تجھ سے راضی ہے اور تو بھی اللہ سے راضی ہے۔ اس کو موت کے وقت بھی یہ کہا جائے گا، دوبارہ زندہ جب کیا جائے گا میدان حشر میں، میدان حشر کا جب ہوگا، وقوع ہوگا اس وقت، اور پھر میدان حشر میں بھی دوبارہ زندہ کیے جانے کے وقت بھی، اور میدان حشر میں بھی، اس طرح سے مختلف مواقع پر اس کو کہا جائے گا کہ تو اللہ سے راضی ہو جا اور اللہ تجھ سے راضی ہو گیا، تو اس حالت میں جنت کی طرف لوٹ جنت کی طرف چل۔ تو ارجی الی ربی کی راضیتم مرضیہ، تو لوٹ اپنے رب کی طرف راضی اور پسندیدہ، کہ تو اللہ سے راضی ہو جا، تو اللہ سے راضی ہے اور اللہ تجھ سے راضی ہے، اس حالت میں تو اللہ کی طرف لوٹ، یعنی جنت کی طرف چل۔ فادخلی فی عبادی، پھر تو داخل ہو جا میرے بندو میں، اللہ تعالیٰ اسے کہے گا یا اس تک اللہ کا پیغام پہنچایا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم میرے بندوں میں داخل ہو جا، یعنی میرے وہ بندے جو جنت میں جانے والے ہیں، جنت میں جانے والا جو گروہ ہے یا جو قافلہ ہے، اس قافلے میں، اس گروہ میں تو شامل ہو جا۔ وادخلی جنتی، اور تو داخل ہو جا میری جنت میں، اور آخر کار اس کو جنت میں اس گروہ کے ساتھ داخل کر دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے کہ تو میرے ان بندوں کے گروہ میں جو جنت والے جانے والے ہیں، اور اس گروہ میں شامل ہو کر میری جنتوں میں داخل ہو جا، اور وہاں پر جنت کے مزے جو ہے لوٹ، اس طرح سے جس طرح سے ہم نے پچھلی صورتوں میں ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے ہم نے دیکھی کافی تفصیل کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے بارے میں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قول ذکر فرمایا کہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی یہ پکار یا اللہ تعالیٰ کے یہ پیغام جو ہے وہ ہمیں بھی ملے، اور ہم بھی ایسے بندوں میں شامل ہوں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی دنیا کی زندگی میں یہ کوشش کریں کہ ہم اس گروہ میں شامل ہونے کے حقدار ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی کچھ اضافہ اگر آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی وقت بھی کافی ہو چکا ہے، اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں تو کچھ اہم پوائنٹ جہاں پر لگتا ہے کہ وہ تھوڑا عرصہ گزر گیا ان کو، تو مطلب پہلے ذکر کیے ہوئے، تو ان کو ہم تھوڑا سا یاد دہانی کے لیے تذکرہ کریں گے، اور کچھ پوائنٹ جو ریسنٹلی ہم اس کا تذکرہ کرتے جا رہے ہیں تو ان کو ہم تھوڑا سا کم وقت دیں گے، تاکہ ایک 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 ایسا ذہن جو ہے وہ ہم بنا کر آگے بڑھتے رہیں جس میں ہمیں مختلف جو یادداشت ہیں یا مختلف جو باتیں جو اس سے پہلے گزر چکی وہ ہمارے ذہنوں میں اوپر رہیں، تازگی میں رہیں۔ تو توفیق کی ضرور دعا کریں، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اسی طرح سے اس منزل کو آگے بڑھتے رہیں، اور یہ منزل جو ہے وہ ہم حاصل کریں، اور اس دعا کے ساتھ کہ وہ منزل جو ہے وہ ہمیں آخرت کی حقیقی منزل جو ہے وہ حاصل کرنے کا پیش خیمہ ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دنیا کے معاملات اور دنیا کے جو ہمارے جتنے پریشانیاں اور معاملات ہیں ان میں اپنی خاص مدد اور رہنمائی کرے۔ کل ہمارے ایک بزرگ، قریبی بزرگ جو ہیں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے پاکستان میں، ان کے لیے ضرور دعا کریں۔ ہماری ایک بھابھی ہیں، بہت ہی محترم بھابھی ہیں، جو کہ بہت ہی دیندار ہیں اور اللہ کے راستے میں بہت کوشش کر رہی ہیں، ان کے والد گرامی، تو ان کے لیے ضرور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ
ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہر انسان کے ساتھ کمیاں بیشیاں کوتاہیاں جو ہیں وہ جانتے نہ جانتے ہوئے جڑی رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ کو سب سے بہتر پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی جو چھوٹی موٹ جو کی گئی ایسے معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نظر انداز کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کو بھی اور دیگر جو بھی فوت شدگان ہے ان کو اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے والدین بھی جو اس دنیا میں حیات ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان سے صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔